صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ کریم اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کریم کا بے حد شکر ہے کہ خالق اور مالک نے ہمیں درود پڑھنے والوں میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ کریم اس درود پاک کے توسل سے ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چند باتیں یہ ہیں کہ آج کے دور کے لحاظ سے آج ہم دیکھیں ہم فخر کرتے ہیں اپنے جسموں پر، اپنے لباس پر، اپنے شکل و صورت پر فخر کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ٹھیک ہے، ہماری شکل ٹھیک ہے، ہمارا لباس ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ آئیں ذرا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ کون سا شخص ٹھیک ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہاری صورت کی طرف دیکھتا ہے، اور ہاں رب العالمین دیکھتا کیا ہے؟ فرمایا رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارا دل کیسا ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر کھوٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس طرح کی منافقت ہے اور یہ چیزیں موجود ہیں، اوپر سے جسم ٹھیک ہے، جسم تمہارا صحیح ہے، شکل و صورت صحیح ہے، لیکن دل ٹھیک نہیں ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے، تمہارے اعمال گڑبڑ ہیں، تمہارے اعمال خراب ہیں، تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی ایسا مقام نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے ہاں مقام اسی کا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ اللہ کے ہاں تم اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ فرمایا وہ ہے اتقاکم، جو تقوی رکھنے والا ہے، جو پرہیزگار ہے، فرمایا وہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح آج دیکھیں ہم اگر ان احادیث پاک کو اور قرآنی آیات کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہم سوچیں کہ کیا ہم اللہ کے نزدیک ہیں یا اللہ سے دور ہیں، اور اللہ کے ہاں ہم کتنے قریب ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، حسد سے پاک رکھتے ہیں، بغض سے پاک رکھتے ہیں؟ کیا ہم کسی کے بارے میں منافقت کرتے ہیں یا کیا کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسرے کو بری لگے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے جسم سے ٹھیک ہیں، ہماری شکل و صورت ٹھیک ہے۔ نہیں صاحب، اگر تم نے ٹھیک ہونا ہے، رب کے ہاں مقام پانا ہے، تو وہ یہی حل ہے کہ اپنے دل کو پاک رکھ، اور پھر اسی طرح اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کو صاف رکھ۔ کیوں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ اور دوسری احادیث پاک سماعت فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ کون سا شخص مفلس ہے، کون سا شخص غریب ہے، کون سا شخص فقیر ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، درم دینار نہ ہو، وہ مفلس غریب اور فقیر ہے۔ لیکن قربان جائیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی شان وراء الورا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ فقیر نہیں ہے جس کے پاس مال نہ ہو، درم دینار نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، وہ غریب فقیر نہیں ہے۔ ہاں یا رسول اللہ کون ہے فقیر ہے، کون غریب ہے، کون مفلس ہے؟ فرمایا وہ غریب ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کریم بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اسی طرح یہ عمل تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر رمضان کے روزے رکھتا ہے تو کسی کا مال بھی ہڑپ کرتا ہے، اگر اس طرح کے کام نیکیاں تو ساتھ کرتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن کسی کا مال چھپاتا ہے اور چوریاں کرتا ہے اور اسی طرح حسد کرتا ہے، کسی بندے کے اوپر زیادتی کرتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا اس کے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نیکیاں اس کی وہ نیکیاں موجود ہوں گی، نماز پڑھی ہے وہ نیکیاں موجود ہے، قرآن پڑھا ہے وہ نیکیاں موجود ہے، حج کیا ہے وہ نیکیاں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، حقوق العباد میں اس نے کمی کی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، وہ اس کو وہاں مار دیں گی۔ وہ کیسے مار دیں گی؟ جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھیں، جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا اللہ کریم حساب کتاب لے رہے ہوں گے، فرشتے یعنی حساب کتاب کا معاملہ چیک کر رہے ہوں گے کہ کیا کس بندے کی کتنی نیکیاں ہیں۔ تو جب دیکھیں گے کہ اس کے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، جو نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، حج کیا، یہ تو پہاڑ موجود ہیں، لیکن جو زیادتیاں جن کے ساتھ کی تھی وہ سب آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میرے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی ہے، دوسرا آئے گا وہ اپنی زیادتی بتائے گا، مختلف قسم کی زیادتیاں بتاتے جائیں گے، لیکن جب یہ زیادتیاں بتاتے جائیں گے فرشتے کہیں گے اب کیا کیا جائے؟ فرشتے اللہ سے سوال کریں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس نے جو نیکیاں کی ہے اس کے اندر سے اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کے نامہ اعمال کے اندر رکھ دی جائے۔ جب ان کے نامہ اعمال کے اندر رکھی جائیں گی تو اب نیکیوں کے جو پہاڑ تھے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن حقدار موجود ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، جن کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جن کے ساتھ فراڈ کیا ہے، وہ سب موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ آ جائیں گے، وہ اب نیکیاں اس کی تو ختم ہو گئی ہیں، جو اس کے جو جن کے ساتھ اس سے زیادتیاں کی تھی ان کو دی جائے، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کریم کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان کے حقداروں کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال کے اندر، جب اس کے نامہ اعمال کے اندر رکھیں گے تو پھر اللہ فرمائے گا اس کو جہنم کی طرف دے۔ لوگوں یاد رکھو ایک ہی بات ہے، اگر تم اللہ کی نماز چھوڑتے ہو، اللہ حقوق اللہ یعنی تم چھوڑتے ہو، وہ اللہ چاہے تو تم سے حساب کتاب لے سکتا ہے، چاہے تو تمہیں معاف کرے، وہ رحمان الرحیم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا حقوق العباد کے حوالے سے کہ بندوں کے ساتھ زیادتی کرو گے، بندے جب تک تمہیں معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ کریم ہمیں ایسے اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی آپ کے دو شعر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا،
کہاں مرنے کے پابندے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی آپ نے وضاحت کی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو تیرے آزاد بندے ہوتے ہیں وہ رب کی طرف دیکھتے ہیں، دنیا کی طرف نہیں دیکھتے کہ دنیا کیا کہتی ہے، وہ رب کی طرف دیکھتے ہیں کہ رب کیا کہتا ہے۔ جب رب کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی مانتے ہیں، اس کے عمل پر چلتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اللہ کی مانے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے، اگر کسی بندے کے اوپر ایسا پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ تو مانتا ہے لیکن تو اللہ کی مانے گا، یعنی اللہ جو فرما رہے ہیں، جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کو مانے گا تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے۔